بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی۔ اس نکڑ سے دوسری گلی شروع ہو جاتی تھی۔ دکان کے مالک کا نام بابا نذیر تھا اور یہ دکان بابا نذیر کے نام سے ہی پہچانی جاتی تھی۔ بابا نذیر کی دور اور نزدیک دونوں نظر بہت کمزور تھی۔ نزدیک کا چشمہ تو وہ ہر وقت لگائے رکھتے تھے، جبکہ دور کی نظر کا چشمہ ان کے گلے میں ایک ڈوری کے ذریعے ہر وقت لٹکا رہتا۔ پورا علاقہ جانتا تھا بابا نذیر ایک ٹھڑکی بندہ تھا۔ دونوں اطراف کی گلیاں بابا بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جب کبھی دور سے بابا کو رنگ برنگی کپڑے نظر آتے تو وہ فوراً اپنی نزدیک کی اینک اتارتا اور تیزی سے گلے میں لٹکی دوسری اینک آنکھوں پر جما لیتا اور دور سے آتی عورتوں کو تاڑنے لگتا۔ سامنے والی گلی سے تاڑنا شروع کرتا اور نکڑ سے مڑنے کے بعد دوسری گلی سے دور تک تڑپتا رہتا۔ اس دوران چاہے کتنے ہی گاہک کھڑے رہتے مگر اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اپنی اس شرمناک حرکت کی ایک مرتبہ گلی کے شرارتی لڑکوں نے بابا کو تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بابا اکثر کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکوں نے نہایت خاموشی سے اس کے گلے سے دور کی نظر کی اینک اتار کر چھپا لی۔ باقی کے کچھ لڑکوں نے رنگ برنگے دوپٹے اوڑھے اور گلی کے درمیان دکان سے قدرے دور کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر مٹک مٹک کر باتیں کرنے لگے۔ اس دوران بابا کی آنکھ کھل گئی اور دور رنگ برنگی دوپٹے دیکھ کر بابا مچل اٹھا۔ اس نے سوچا خواتین کھڑی ہیں اور آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ تیزی سے اینک اتاری اور دوسری اینک پہننے کو تھا کہ اینک بھی غائب ہو چکی تھی۔ بابا بے چینی سے کبھی رنگ برنگے دوپٹے دیکھتا اور کبھی اپنی اینک ڈھونڈتا۔ کچھ ہی دیر بعد رنگ برنگے دوپٹے اس کو اپنی دکان کے قریب آتے دکھائی دیے۔ بابا تیزی سے اپنی پوزیشن سنبھالنے لگا کہ خواتین اس کی دکان کی جانب آنے والی ہیں۔ اس کی خوشی دگنی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا جب لڑکوں نے اس کی دکان پر دعویٰ بول دیا اور بابا کی اینک انگلی پر زور زور سے گھمانے لگے۔ چوری پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی کے نعرے لگانے لگے۔ بابا بھی شرمندہ ہو گیا مگر لڑکے کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ اینک اور شرمندگی کے بدلے آئس کریم اور ڈرنک والے بھرے فریزر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد بابا جی کافی سدھر گئے تھے۔